وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 10ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، جس کے اندر شروع کی 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تک، سورہ انفال سورہ نمبر 8 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اور اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندوں پر نازل کی، جس دن دونوں جماعتوں میں باہم مڈبھیر ہو گئی تھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ یاد کرو جب تم میدان بدر کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ کافر دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم پہلے سے جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر جمع ہونے میں اختلاف کرتے، لیکن جو کچھ ہوا وہ اس لیے تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اور یاد کرو جب اللہ ان کو آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم لوگ ضرور ہمت ہار جاتے اور اس لڑائی کے معاملے میں باہم جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور مسلمانوں یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تو اللہ کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا، اور تم کو ان کی نظروں میں تھوڑا دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، 10ویں پارے کا پہلا رکوع ہے اور 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تک۔ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے مال غنیمت کے بارے میں اور مال فے کے بارے میں۔ اس سورہ کے شروع کے اندر پوچھا گیا تھا یسألونک عن الانفال، وہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، مال غنیمت زائد چیز۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے پورے مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، 5واں حصہ جس کو خمس کہا جاتا ہے اس میں اللہ کا نام لیا گیا، تو اللہ کا نام تبرک کے طور پر ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 49، 1 کم 50 کے درمیان لگ بھگ 8 آیتوں میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم، یہ بتایا گیا ہے کہ تم غزوہ بدر میں کہاں پر تھے، کافر لوگ کس جگہ پر تھے، اور ساحل سمندر پر وہ قافلہ جا رہا تھا جس کو پکڑنے کے لیے تم لوگ گئے تھے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم، تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے، تاکہ کافر لوگ یہ سمجھے خوف کھا کر بھاگ نہ جائے۔ ہر فریق کو دوسرا فریق اپنے سے ڈبل لگتا تھا، ہر فریق کو دوسرا فریق اپنے سے ڈبل لگتا تھا۔ جیسے کافروں کی تعداد 1000 تھی تو سامنے والا ان کو کیا لگتا، 2000 لگتا۔ مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی تو سامنے والا اس سے ڈبل لگتا۔ پھر اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جو مسئلہ ہوا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا، پہلی جنگ تھی، مسلمانوں کی جب بھرنت ہوئی تو 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں تھوڑا سا خلاصہ تھا
ان کے بارے میں، غزوہ بدر کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی دشمن جماعت سے تمہارا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی یعنی غلبہ حاصل ہو جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھائے اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا، اور بے شک میں بھی تمہارا حمایتی ہوں، مگر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں پر پھر گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 تک۔ آئیے آیت نمبر 45، 46، 47 تین آیتوں پر غور کریں۔ جنگ کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے کہ جنگ کیسے کرنا ہے، یعنی اسلام نے وہ بھی طریقہ بتایا۔ نمبر 1 ثابت قدم رہنا ہے، نمبر 2 اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، نمبر 3 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، بات ماننی ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا نمبر 4 وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پھر اس کے بعد کہا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھا جب جنگ کے اندر ہے تو صبر کرنا، اور جنگ میں تو زیادہ صبر کرنا ہے، اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی جنگ ہو صبر سب سے اہم چیز ہے، اور صبر جب تک قبر میں نہ چلے جائیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تکبر کرتے ہوئے اتراتے ہوئے راستے سے نکلتے ہیں، جنہیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو یہ میدان جنگ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ صبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 3024، عبداللہ بن عوفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس لا تمنوا لقاء العدو وصلوا اللہ العافیہ فاذا لقیتموہم فاصبروا واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف۔ اے لوگو، دشمن سے ملنے کی تمنا مت کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو، جب ملاقات ہو جائے دشمن سے تو صبر کرو، جنت تلوار کے سائے کے اندر ہے۔ پھر کہا اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ اے اللہ، کتاب اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے، شکست دینے والے گروہوں کو تو اس کو شکست دے دے اور ہماری ان پر مدد فرما۔ اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے، یہ جنگ کے آداب میں سے ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 48 کے اندر غزوہ بدر ہی کا تذکرہ چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بدر کے میدان میں دعا کی ہے، آہوزاری کیا ہے، رو رو کر اللہ سے دعائیں کی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا فتح دینے والا اللہ ہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے۔ بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے شیطان بھی آیا، حاضر ہو گیا، اور وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر ہوا اور کہا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، آج کوئی بھی تم سے جیت نہیں سکتا ہے، یعنی کافروں کی حوصلہ افزائی کے لیے آیا، اور کہا میں تمہارا حمایتی ہوں، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جب فرشتے اترے مسلمانوں کی مدد کے لیے تو ایڑیوں کے بل پلٹ گیا، نکص علی عقبیہ، اور کہا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، جی میں ڈرتا ہوں، میں بری ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھتے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ دیکھیے شیطان بھی بولا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جبکہ منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے،
حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلانے والا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور یاد رکھو اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ كداب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات اللہ فاخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب، ان کی عادت بھی ویسی ہی ہے جیسی آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کی تھی، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں آ پکڑا، بے شک اللہ نہایت قوت والا سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے نفسوں کی حالت کو نہیں بدل دیتی، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین، ان کی عادت بھی آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں جیسی ہی ہے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم لوگ تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پھر اگر آپ ان کو لڑائی میں پالیں تو ان کے ذریعے ان کو بھی بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہوں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت یعنی عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد برابری کی سطح پر ان کی طرف پھینک دیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 58 تک۔ آئیے دیکھیں آیت نمبر 49 میں کیا کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 49 کے اندر ہے منافقوں کا حال، کہ کس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یا پھر نئے نئے مسلمان کے بھی دل میں ایسا تھا، ارے مسلمان چند ہی ہیں، کیسے کافروں سے لڑیں گے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے، غرھا اولئک دینہم، اس لیے مسلمانوں کے بارے میں کہتے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جبکہ کیا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 اور 51 کے اندر دیکھیے، فرشتے کافروں کی روح جب قبض کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کے چہرے پر اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں دردناک عذاب چکھو۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2577، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے نفس کے اوپر حرام کر دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کیا، اس لیے آپس میں کسی پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم کرنا حرام ہے، جو ظلم کرے گا اللہ اس کو پکڑ لے گا، اور ظلم کرنے والے کو اللہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 53 اور 54 پر غور کیجئے، کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جاتی جب تک کہ وہ خود نہ بدل لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قوم کفران نعمت کے انکار کا راستہ اختیار کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑ دیتی ہے، تو وہ خود ہی اپنی حالت کو بدل رہی ہے، لیکن جب دوبارہ وہ نیک کام کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے گا۔ تو نعمتوں کے حصول کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو برائی کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اگر ہم خود بدلی ہو جائیں گے غلط کام کی طرف تو یہ ہمارا نقصان ہے، لیکن دوبارہ اللہ کی نعمت چاہیے تو صحیح کام کرنا ہوگا اور برائی کو چھوڑنا ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے 55 سے 58 کے درمیان، دیکھیے کہ میدان جنگ کا ایک منظر ہے کہ جب اس سے پاؤ تو اچھے طریقے سے اس کو پکڑو، جھکڑ لو
اور ان لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ جنگ کے میدان کا کچھ تذکرہ ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ بچ نکلے ہیں، بے شک وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور ان کافروں کے مقابلے کے لیے جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور بدے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں اور ان کے علاوہ دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ رکھو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ دشمن صلح کے لیے جھکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر آمادہ ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اسی نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی ہے، بے شک وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے مومنوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 6 آیتیں ہیں، 59 سے 64 تک۔ آیت نمبر 60 پر غور کیجئے، 60 پر غور کیجئے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دشمن سے مقابلے کے لیے بھرپور تیاری کرو۔ تیاری تو ہونی ہی چاہیے، لیکن فتح دینے والا جتانے والا اللہ ہے۔ قوہ کا لفظ آیا، اس میں تیر اندازی ہے، تو اس زمانے میں تیر اندازی بہت بڑا ہتھیار تھا، اور آج کل کے حساب سے جو جنگی تیاری ہے وہ ہے میزائل ہے، ٹینک ہے، بم ہے، جنگی جہاز ہے، بحری جہاز ہے، آبدوز وغیرہ ہیں۔ تو یہ اسلامی ملکوں کے لیے ہے کہ وہ تیار رہیں اور تیاری کریں۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تو کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 61، 62، 63 پر غور کیجئے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر دشمن صلح کے لیے تیار ہو جائے تو آپ بھی تیار ہو جائیے، آپ بھی ذرا جھکیے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ تو پتہ یہ چلا جنگ حل نہیں ہے، صلح سب سے اہم چیز ہے۔ صلح صفائی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، امن و شانتی کے لیے بات ہوتے رہنی چاہیے، اور کہا جا رہا اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اگر دھوکے سے بھی کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 کے اندر ہے، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ زمین بھر کر بھی آپ خرچ کر دیتے اور لوگوں کا دل ملانا چاہتے تو آپ ملا نہیں سکتے تھے۔ یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کس طریقے سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے، اسی طریقے سے جانی دشمن تھے لیکن جگری دوست ہو گئے۔ کس نے دوست بنایا ہے، دشمنی دل سے کس نے ختم کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے کہا گیا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم لوگ دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو یہ دلوں کو جوڑنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو لڑائی یعنی جہاد و قتال پر ابھاریں۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا
فَإِيَّكُم مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِيَّكُم مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور جان لیا کہ ابھی تم میں کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اگر تم میں 100 آدمی صابر ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور تم میں 1000 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے شان شایان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ انہیں معاف کر دے، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کر لے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے لکھا نہ جا چکا ہوتا تو جو تم نے قیدیوں سے فدیہ لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جو حلال اور پاکیزہ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا یہ 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 5 آیتیں ہیں، 65 سے 69 تک۔ 65 اور 66 میں دیکھیے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ابھاریے، جنگ کے میدان میں جب پہنچے تو اس کو ابھاریے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں جب جاتے، کافروں کا اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوتا تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ابھارتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے کس طریقے سے ابھارا، ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1901، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، لوگو جنت کی طرف بڑھو، آسمان و زمین جس کی کشادگی ہے۔ عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت جس کی کشادگی آسمان و زمین کی طرح ہے؟ کہا ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا بخن بخن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن کا مطلب کیا؟ بولے میں بھی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، تم بھی انہی میں سے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کھجور نکالا اور کھانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا لَإِنْ أَنَا حَيِّتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِ هَٰذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ۔ اگر میں پورا کھجور کھانے تک انتظار کروں گا تب تو زندگی لمبی ہو جائے گی۔ کھجور کو پھینک دیا، ثم قاتلهم حتى قتل، پھر انہوں نے لڑائی کی، جنگ کے میدان میں گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ تو غزوہ بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان میں سے عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ اس کے بعد آگے یہ کہا گیا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ 20 آدمی اگر صبر کرنے والے ہیں تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ پھر اسی طرح بعد میں کہا گیا 100 ہے تو 200 پر غالب آئیں گے، 1000 ہے تو 2000 پر غالب آئیں گے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اللہ کے یہاں تعداد نہیں ہے، ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اپنی طاقت پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم طاقت میں زیادہ تبھی جیت پائیں گے۔ نہیں، جنگ کے میدان کے اندر ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنی ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 67، 68 اور 69 پر غور کیجئے، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ما کان لنبی یکون لہ اسرى، غزوہ بدر کے اندر 70 قیدی بنا کے لائے گئے، 70 ان کے مارے گئے کافروں کے۔ اب یہ حکم ہے کہ جو 70 لائے گئے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیا ان کو قتل کر دینا ہے یا فدیہ لے کے چھوڑ دینا ہے یا کچھ کرنا ہے؟ کیا کیا جائے؟ کوئی حکم تو نازل ہوا نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 243 حدیث نمبر 13555 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیتے ہوئے کہا ان اللہ قد امکنکم منہم، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ان لوگوں پر احسان کرنے کو کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ان کافروں پر بڑھت دے دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے مشورہ لینا چاہا کہ آخر بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اضرب اعناقہم، ان کی گردن مار دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف رخ کر لیے، پھر کہا یا ایھا الناس ان اللہ قد امکنکم منہم وانما ہم اخوانکم بالامس، اے لوگو آج تمہیں ان پر بڑھوتری حاصل ہے،
کل تک یہ تمہارے بھائی تھے، مشورہ دو۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اضرب اعناقہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردن مار دیجئے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ نرا ان تعفو عنہم وتقبل منہم الفداء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ لگ رہا آپ چاہتے کہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے فدیہ لے لیں۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، یعنی کم سے کم چیز پر راضی ہوگا، یعنی فدیہ لے لیا اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا ان سے کہہ دیا گیا کہ مسلمان بچوں کو پڑھا دیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ پتہ یہ چلا تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد امام وقت کو اختیار دیا گیا کہ وہ جو چاہیں کریں، جو قیدی پکڑ کے لائے جائیں ان کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ لیکن اب اصل میں یہ تھا، یہ تقدیر کا لکھا ہوا تھا، تبھی ایسا ہوا۔ حضرت عمر نے جو خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کو مار دیا جائے کیونکہ یہ کفر کے سرغنہ ہے، اگر ابھی کمر ٹوٹ جائے گی تو ہمیشہ کے لیے کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور بدر کے میدان میں ابو جہل وغیرہ جو ان کے سرغنہ تھے وہ مار دیے گئے تھے، لیکن جو پکڑ کے لائے گئے تھے اگر ان کو بھی مار دیا جاتا تو کفر کی کمر ٹوٹ جاتی۔ تو اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے حساب سے قرآن کریم کی آیت اتاری، لیکن یہ تقدیر کا لکھا تھا اور امام وقت کو یہ اختیار حاصل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول کر لیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا تھا۔ اس کے بعد امام وقت کو کہہ دیا گیا ہے کہ چاہے وہ قتل کر دیں یا پھر فدیہ لے کے چھوڑ دیں یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ عدلہ بدلی کر لیں یا قیدی بنا کر اپنے پاس رکھیں، غلام بنا کر اپنے پاس رکھیں، اس کے بعد جو کرنا ہے وہ کریں۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی آپ کے ہاتھوں میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر و بھلائی جانے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، لیکن اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یقیناً وہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ بطور سزا اللہ نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجروں کو اپنے پاس جگہ دی اور ان کی مدد کی اور آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کی حمایت یعنی دوستی سے تمہیں کوئی سروکار یعنی غرض نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس کا تم سے معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اور جو کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے حمایتی یعنی دوست ہیں۔ مومنوں اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجروں کو اپنے پاس جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت والی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہے، مگر اللہ کی کتاب کے مطابق خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 75 تک، یعنی سورہ انفال سورہ نمبر 8 مکمل ہے۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 70 اور 71 پر غور کیجئے۔ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں سے فدیہ لیا گیا ہے اور ان کو چھوڑا گیا ہے، قیدیوں سے جو لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ان کے دل کو صحیح پائے گا، اگر وہ اسلام کی طرف چلے آئیں تو اللہ ان کو بہت کچھ دے دے گا، دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں اللہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد عطا کرے گا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا،
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر کے اندر قیدی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے خوب نوازا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے جو اللہ نے لے لیا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دے گا۔ اب اس کے بعد مہاجرین اور انصار کے بارے میں ہے، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کافر بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ اس کے بعد سچے مومن کی نشانی بیان کی گئی، آیت نمبر 74 اور 75 کے اندر ہے، ایمان والے، نمبر 2 ہجرت کرنے والے، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونے والے، نمبر 4 جنہوں نے پناہ دی، یعنی انصاری لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور نمبر 5 جنہوں نے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان لوگوں کے درجات بلند ہیں، ان لوگوں کے لیے بہترین روزی ہے۔ تو ناظرین کرام، سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے اندر مکمل 75 آیتیں، یہ مدنی سورہ ہے، اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 یہاں مکمل ہو گئی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اے اہل اسلام، اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو اعلان برات ہے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا۔ فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، چنانچہ مشرکو تم 4 مہینے زمین میں چل پھر لو اور جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن اعلان ہے کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے، لہٰذا اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین، مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا پھر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں سے تم بھی مدت معاہدہ پوری کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دیں، یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا یہ 7واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی شروع کی 6 آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کی توبہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، سچے مسلمان تھے، ان کی توبہ قبول ہوئی، جس کا تذکرہ آیت نمبر 118 کے اندر ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ سورہ توبہ یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 129 آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ پورے قرآن مجید میں ایسی سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھنا ہے۔ سورہ توبہ اصل میں یہ کہا جائے کہ یہ انفال کا بقیہ ہے، اس کا تتمہ ہے۔ سورہ توبہ سب طوال میں سے ہے، یعنی 7 بڑی صورتوں میں سے ایک بڑی صورت ہے۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلے، کہا جا رہا ہے فَصِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا، تم لوگ زمین میں 4 مہینے تک چلو اور پھرو۔ اصل میں ایسا کیوں ہے؟ آپ غور کریں، جن سے غیر موقت معاہدہ تھا، یعنی کب تک رہنا ہے وہ نہیں تھا، تو اب حکم دے دیا گیا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، 4 مہینے تک۔ یہ 9 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا تو وہاں اعلان کروایا، تو جن سے غیر موقت معاہدہ تھا ان کے لیے کہ اب 4 مہینے ہیں، اس کے بعد جزیرہ عرب کو خالی کرنا ہے۔ نمبر 2، یا 4 مہینے سے کم تھا کہ بھئی 4 مہینے تک مہلت ہے۔ نمبر 3، یا جن سے 4 مہینے سے زیادہ تھا لیکن ایک خاص مدت کے لیے تھا، تو اب یہ کہا گیا کہ بس ہر ایک کو 4 مہینے تک مہلت دی گئی ہے، اس کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے۔ حج اکبر کے دن
اعلان کیا گیا، برات کا اعلان کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری الذمہ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے حج الاکبر، حج اکبر سے مراد یوم النحر ہے، 10ویں ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں عوام میں یہ مشہور ہے کہ جس دن 10 ذوالحجہ ہو، جمعہ کے دن ہو، تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ جی نہیں، ہر 10 ذوالحجہ یوم النحر وہ حج اکبر ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب 4 مہینے حرمت والے ختم ہو جائیں، جو معاہدہ کا وقت تھا وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد جہاں مشرکوں کو پاؤ قتل کرو۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ معاہدہ ہے، جس کے ساتھ بات چیت ہے اور جنگ کا میدان ہے، ان کے ساتھ بات ہی، تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی کو بھی مار دو، جی نہیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32۔ جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، جس نے ایک کی جان بچا لی سب کی جان بچا لی۔ تو یہاں جنگ کے میدان کا تذکرہ ہے، اس لیے آگے کہا جا رہا ہے اگر وہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہو جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو جائیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ پھر اگر وہ قرآن سننے والے ہو جائیں، آیت نمبر 6 میں کہا گیا کہ اگر وہ قرآن سننے والے ہو جائیں تو ان کو قرآن سناؤ، اور اگر نہیں عمل کریں گے ثم ابلغوا ما امنا، تو اس کے منزل تک پہنچا دو۔ یعنی جنگ کے میدان میں ہاتھ اوپر اٹھا دے کہ جی ہم کو اپنی منزل تک جانا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنی ہے، ثم ابلغوا ما امنا، اس کو اپنی منزل تک پہنچا دو، امن کی جگہ پہ پہنچا دو، شانتی کی جگہ پہ پہنچا دو۔ اب جنگ کے میدان میں بھی کوئی ہاتھ اٹھا دیا، اس کی شانتی کی جگہ پہ پہنچانا یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن کے اندر ہے۔ بھائی کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، ٹھیک ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس کو امن و شانتی کی جگہ پہنچا دو، کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے۔ تو ناظرین اکرام، قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، سمجھنا اور ایک دوسرے کی مطابقت کو جاننا ضروری ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ بولتے رہتے ارے قرآن کے اندر تو کہا گیا مارو، ارے بھائی اس کا کانٹیکس ہے، جنگی میدان ہے، جنگ کے میدان کے اندر یہ مسئلہ ہے، اور بھی آگے پیچھے آیتیں ہیں، سب مسئلے کو سمجھیں گے تب نہ بات سمجھ میں آئے گی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین، اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکوں کے لیے بھلا کیوں کر معاہدہ ہو سکتا ہے مگر جن مشرکوں سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد لیا تھا، پھر جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، کیوں کر مشرکوں سے عہد ہو سکتا ہے جبکہ ان کا تو یہ حال ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو وہ تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا، وہ تم کو اپنے منہوں یعنی زبانوں کے ساتھ خوش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچا، پھر انہوں نے لوگوں کو اس اللہ کے راستے سے روکا، بے شک برے کرتوت ہیں جو وہ کرتے رہے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، وہ کسی مومن کے مقابلے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور وہی حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیتیں یعنی احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن شروع کر دیں تو تم کفر کے ان سرداروں سے لڑو، کیونکہ اب ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين، کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ تم سے لڑائی کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین، تم ان کفار سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینے ٹھنڈے کر دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہتا مہربانی فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔
ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 16 تک۔ آیت نمبر 7 میں ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو متقی پرہیزگار بنائے، آمین۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے دینی بھائی کون ہیں؟ دینی بھائی کون ہیں؟ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، فاخوانکم فی الدین۔ اب دیکھیے نماز اور زکوٰۃ دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ساتھ میں ہیں، تو جو نمازی ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہی دینی بھائی ہیں۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 12 بغور کیجئے، جن لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور دین کے اندر تمہارے لعن و طعن کیا، عیب نکالا، اور عیب نکالتے ہیں، قرآن میں عیب نکال رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکال رہے ہیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو کفر کے سرداروں سے، کفر کے لیڈروں سے لڑو، فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان سے قتال کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک سے لڑتے رہو، تو یہ جب جنگ کا میدان ہوگا تو ان سے قتال کرنا ہے، لڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لڑائی کیوں کرنا ہے، اس لیے لڑائی کرنی ہے وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، کہ ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ اب دیکھیے نکالنے کی دھمکی، ملک سے نکالنے کی دھمکی، NRC NPR یہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے۔ نیک لوگوں کو نکالنے کی دھمکی لوگ دیتے ہیں، جب نبیوں کو لوگوں نے نکال دیا تو دوسرے کو چھوڑ دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، پھر 8 سال میں دوبارہ مکہ آ گئے۔ جن لوگوں نے نکالا تھا کیا ہوا ان کا انجام، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر لوگ مکر کر رہے ہیں، چال چل رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں، وہ الگ چال چل رہے ہیں، اللہ بھی چال چل رہا ہے، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 16 میں کہا گیا واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو انسان جو بھی کرتا ہے، چوری چھپے کرے سب اللہ جانتا ہے، دکھا کے کرے سب اللہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جہاد کی حکمت یہ ہے کہ مخلص کون ہے، غیر مخلص کون ہے، فرما بردار کون ہے، نافرمان کون ہے، سب پتہ چل جائے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرک اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں، ان لوگوں کے تو سارے اعمال برباد ہو گئے اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، پس امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا رکھا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے نزدیک درجے میں سب سے بڑھ کر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں سے جو کوئی انہیں دوست بنائے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جسے تم پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب یعنی عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 8 آیتیں، آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 24 تک۔ اب غور کیجئے آیت نمبر 17 اور 18 میں، مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے۔ اصل میں ایمان ہی سب سے اہم چیز ہے۔ جو ایمان نہ لایا ہو، ایک اللہ کو نہ مانتا ہو، تو وہ کیسے آباد کر سکتا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے، ایک اللہ کی ماننا ضروری ہے، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال دنیا کے اندر غارت ہو گئے، انہوں نے جو اچھا کام کیا غارت ہو گئے۔ کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیونکہ یہ کفر کی گواہی خود ہی دے رہے ہیں وہ لوگ۔ جیسے کہ وہ لوگ تلبیہ پڑھتے تو کہتے تھے، صحیح مسلم کتاب الحج باب التلبیہ کے اندر ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک الا شریک لک الا شریکا وہو لک تملکہ وما ملک، یعنی اللہ کا شمار کر لیتے، کسی کو مان لیتے تھے، تو ایسا کرنا بھی غلط ہے، یعنی تلبیہ کے اندر بھی ملا دیتے تھے، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ یہ دنیا کے اندر جو وہ لوگ کام کر رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں حاجیوں کو، یہ نیک کام نہیں آئیں گے۔ اصل میں مسجدوں کو آباد وہ لوگ رکھتے ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت الہی ہے ان کے اندر، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، اور مسجد حرام کو آباد کرنے کا حق انہی کو ملا ہوا ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ کام اہم نہیں ہے، اہم کام ہے ایمان لانا، ایک اللہ کو ماننا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت نمبر 24 کے اندر ہے۔ اب غور کریں، کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو ایمان والے اور ہجرت والے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، یہی لوگ کامیاب ہیں، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو آیت نمبر 24 کے اندر 8 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ 8 چیزوں کا تذکرہ یہ ہے کہ جیسے باپ ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بیویاں، کنبے، قبیلے، کمائے ہوئے مال، تجارت، حویلیاں، اگر یہ تمام چیزیں اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو، اللہ اپنا معاملہ لائے گا، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو پتہ یہ چلا سب سے نمبر 1 محبت اللہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد محبت ہے تو اللہ ہی کے لیے محبت ہے۔ اس کے بعد ہر ایک کا درجہ آتا ہے، ماں باپ سے محبت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن یہ محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر حاوی نہ ہو۔ اگر حاوی نہ ہو تو فائدہ، اگر حاوی ہو جائے تو نقصان ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، بے شک اللہ بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کے لیے ایسے لشکر نازل کیے جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم، پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا، اور اللہ خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک ناپاک ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تم فقر سے ڈرتے ہو تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے، غنی کر دے، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔
قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 5 آیتیں ہیں 25 سے 29 تک۔ آیت نمبر 25، 26، 27 3 آیتوں میں غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ حوازن اور ثقیف کے لوگ یہیں بستے تھے۔ یہ دونوں قبیلے بہت تیر انداز تھے۔ مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ تیاری کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر ان سے لڑنے کے لیے گئے۔ 18 یا 19 شوال کا واقعہ ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور ہر جگہ پہ تیر انداز کو لگا رکھا تھا۔ جیسے ہی تیر اندازی شروع ہوئی، مسلمانوں میں گھبراہٹ شروع ہو گئی اور ایسا لگا کہ وہ لوگ ادھر ادھر جانے لگے۔ پہلے ان کو یہ فخر تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا اور اپنے آپ پر بڑا ناز تھا، ان کو عجب تھا کہ جی ہماری تعداد زیادہ ہے تو ہم جیت جائیں گے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، تو اللہ نے کہا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ زیادہ تعداد میں ہو تو جیت جاؤ گے؟ جی نہیں، ہار جیت کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں، تعداد ہار جیت کا فیصلہ نہیں کرتی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جن کی آواز بلند تھی، آپ لوگوں کو بلائیے۔ اس کے بعد سب لوگ جمع ہوئے، اکٹھا ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، دوبارہ جب وہ لوگ میدان کے اندر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کر دی۔ مسلمانوں نے 6,000 قیدی بنائے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ کبھی بھی تعداد پر فخر نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور اب بھرپور تیاری کرنی ہے۔ آیت نمبر 28 پر غور کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ 9 ہجری میں جب اعلان برات ہو گیا، برات کا اعلان ہو گیا کہ اب 4 مہینے میں خالی کر دینا جزیرہ عرب، تو اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ تو اب مسلمانوں کو یہ لگا کہ جب وہ لوگ نہیں آئیں گے، عمرہ کرنے نہیں آئیں گے، حج کرنے نہیں آئیں گے، تو اب کیا ہوگا؟ ہماری تجارت بڑھے گی نہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، گھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو، تم فقیری سے ڈرتے ہو، اللہ بے نیاز کر دے گا۔ یعنی چند ہی سالوں کے اندر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جزیرہ عرب کے اندر اسلام کو داخل کر دیا اور پورا جزیرہ عرب اسلام کے اندر آ گیا۔ تو اب اس کے بعد وہ لوگ زیادہ تعداد میں آنے لگے، تجارت بھی ہونے لگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے قتال کرو حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائے۔ جزیہ ٹیکس کو کہا جاتا ہے، ایک متعین رقم ہے جو سالانہ غیر مسلم لوگ ادا کرتے ہیں مسلم حکمرانوں کو، تاکہ وہ اس کے بدلے میں کیا کرے؟ جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ تو غیر مسلم مسلم ملک میں رہ سکتے ہیں، اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ ٹیکس ادا کریں گے، لیکن اس کے بدلے کیا ہوگا؟ جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہوں کی بات ہے، وہ اپنے سے پہلے کے کافروں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اور عیسیٰ بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود اللہ ہی کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کا نور بجھا دیں، اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ وہ اپنا نور پورا کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند ہی کریں۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयअकुलूना अम्वालन नास बिलबातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, बेशक बहुत से उलमा और दरवेश लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, आप उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जिस दिन उस सोने और चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उसके साथ उनकी पेशानियों, उनके पहलुओं और उनके पीठों को दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा, यह है वो ख़जाना जिसे तुमने अपने लिए जमा किया था, अब अपने जमा किए हुए ख़जाने का मज़ा चखो। इन इद्दतुश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका अद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ह वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 ही है। अल्लाह की किताब में जिस दिन से उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, यही सीधा दीन है। लिहाजा तुम उन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो और सब मिलकर मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्र युग़ल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़रू युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन लियुवातिउ इद्दत मा हर्रमल्लाह फ़युहिल्लु मा हर्रमल्लाह ज़ुय्यिना लहुम सूअ अमालिहिम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। बेशक महीनों को आगे पीछे करना तो कुफ्र में ज़्यादती है, उसकी वजह से काफिर लोग गुमराह किए जाते हैं। वो एक साल कोई महीना हलाल कर लेते हैं और दूसरे साल उसी को हराम कर लेते हैं, ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद भी पूरी कर लें और अल्लाह के हराम करदा को हलाल भी कर लें। उनके लिए उनके बुरे आमाल मुज़य्यन कर दिए गए हैं और अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। नाज़रीन किराम, आसान दरस कुरान के अंदर 10वें पारे का 11वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की 8 आयतें हैं, 30 से 37 तक। 30 और 31 पर गौर कीजिए। यहूद व नसारा का कुफ्र क्या था? यहूदियों का कुफ्र यह है कि उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा। ईसाइयों का कुफ्र यह है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, जबकि अल्लाह के पास न बेटा है, न बेटी है, न बीवी है, न बाल है, न बच्चे हैं, कोई भी नहीं, अल्लाह अकेला है। उन लोगों ने अपने उलमा को और अपने दरवेशों को अल्लाह के अलावा रब बना लिया। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। एक शान नज़ूल है, सुनन तिरमिज़ी किताब तफ़सीरुल कुरान हदीस नंबर 3095। अदी बिन हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वफ़ी उनुक़ी सलीबुन, मेरे गले में सलीब लटक रही थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदी इक़रा अन्का हाज़ल वसन, ऐ अदी इस बुत को फेंक दो। उसके बाद मैंने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। उसके बाद कहा, अमा इन्नहुम लम यकूनु याबुदूनहुम वलाकिन्नहुम कानू इज़ा अहल्लू लहुम शैअन इस्तहल्लूहु व इज़ा हर्रमू अलैहिम शैअन हर्रमूहु, कि उन लोगों ने अपने उलमा को और अपने दरवेशों को अल्लाह के अलावा रब बना लिया। सुनो, वो लोग उसकी इबादत नहीं करते थे, लेकिन जब हलाल कहा तो हलाल माना, जब हराम कहा तो हराम माना। आगे कहा जा रहा है आयत नंबर 32 और 33 पर गौर कीजिए। दुश्मनान इस्लाम नूर इस्लाम को बुझाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का नूर कभी बुझने वाला नहीं है। अल्लाह अपने नूर को गली गली, कोने कोने, हर घर में पहुंचा करके रहेगा। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, अपने दीन को अल्लाह ताला गालिब करके रहेगा। मुस्नद अहमद की रवायत है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 103, हदीस नंबर 16957 हदीस है। तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यबलुगुन्न हाज़ल अम्रु मा बलगल लैल वन नहार वला यतरुकुल्लाहु बैत मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु हाज़द दीन बेइज़्ज़ि अज़ीज़िन औ बेज़ुल्ल ज़लीलिन इज़्ज़न युइज़्ज़ुल्लाहु बिहिल इस्लाम व ज़ुल्लन युज़िल्लुल्लाहु बिही अल कुफ्र। अल्लाह ताला अपने इस दीन को जिस तरीके से दिन और रात हैं वैसे ही पहुँचा करके रहेगा। कोई घास फूस का घर नहीं बचेगा, ईंट का घर नहीं बचेगा, मगर इस्लाम को उसके अंदर दाखिल करेगा, इस दीन को दाखिल करेगा। इज़्ज़त वालों की इज़्ज़त के साथ या ज़लील लोगों की ज़िल्लत के साथ। इज़्ज़त इस्लाम के ज़रिए मिलेगी या कुफ्र को इख्तियार करके वो लोग ज़लील होंगे। तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इस हदीस की जीती जाती तफसीर मेरे ही ख़ानदान में है। उसके बाद आगे बयान किया जा रहा है आयत नंबर 34 और 35 पर गौर कीजिए। उलमा सू और गुमराह सूफ़ियों के बारे में कि वो लोगों का माल खाते हैं गलत तरीके से। उसके बाद जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनका बुरा अंजाम। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून।
سونے اور چاندی کو سینت سینت کر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہ سب کو آگ پر تپایا جائے گا اور آدمی کو داغا جائے گا، کہا جائے گا دیکھو چکھو اپنا مال جو تم سینت کر رکھے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 36 کے اندر ہے آسمان و زمین جب سے ہیں تب سے مہینے کی تعداد 12 ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اسی وقت سے جب سے آسمان و زمین کا نظام ہے۔ آیت نمبر 37 کے اندر ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اگر تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کا حامی و ناصر ہے، یقیناً اللہ اس کی مدد اس وقت بھی کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، تو اس وقت وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور اللہ کی بات تو بلند ہی ہے، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مال جلد حاصل ہونے والا ہوتا اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ ضرور آپ کے ساتھ چلتے، مگر ان پر تو مسافت بہت کٹھن ہو گئی، اور اب وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 42 تک۔ آئیے غور کریں، آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 140 کے اندر یہ کہا گیا جو لوگ جہاد پہ نہیں نکل رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی سرزنش کی جا رہی ہے۔ ما لکم اذ قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض، کیوں جب تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو زمین میں لگے جاتے ہو، یعنی تم نکلتے کیوں نہیں ہو؟ اب اس کے بعد تذکرہ یہ ہو رہا ہے، غور کرنے کی بات ہے، ایک لمبا واقعہ چلے گا غزوہ تبوک کا، اسی کے لیے غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہے۔ ہرقل بادشاہ جو تھا روم کا، اس نے تیاری کر رکھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکلنے کے لیے کہا۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کا واقعہ، موسم سخت گرم تھا، سفر لمبا تھا، پھل پکے ہوئے تھے، بعض مسلمانوں پر اور منافقوں پر یہ حکم گراں گزرا۔ 20 روز تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے قریب تبوک کے مقام پر ٹھہرے رہے، اور 20 روز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ غزوہ تبوک، اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا غزوہ، لمبا سفر تھا، تنگی کا تھا، لوگ پریشان حال تھے، پوری طریقے سے سواری بھی نہیں تھی، اسی کا تذکرہ ہے۔ تو اب یہاں کئی گروہ ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لوگوں سے کہا کہ چلنا ہے غزوہ کے لیے، تو فوراً لوگ تیار ہو گئے۔ کچھ مسلمان تیار نہیں ہوئے، کچھ کو تیار کیا گیا، پھر بعد میں تیار ہو گئے۔ منافقوں کا بھی ایک گروہ تھا، تو اب لمبا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے کیوں نہیں نکل رہے ہو، نکلنا چاہیے۔ اور اللہ نے کہا دیکھو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ کب مدد کی ہے؟ غزوہ بدر میں مدد اس وقت بھی کی ہے جب ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے،
اور غار ثور تک پہنچ گئے تھے، اپنے ساتھی کو دلاسا دے رہے تھے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ولا تحزن ان اللہ معنا، آیت نمبر 40 میں کہ گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4663 ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار فرأیت آثار المشرکین فقلت یا رسول اللہ لو ان احدهم رفع قدمه رعانا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا تو میں نے مشرکوں کی آہٹ سنی، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لوگ اپنے قدم کو بھی دیکھ لیں گے تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ظنک بثنین اللہ ثالثہما، دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو، تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 کے اندر ہے منافقین جو پیچھے رہ گئے، کیوں پیچھے رہ گئے؟ لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، اگر جلد وصول ہونے والا ہوتا، جلد مال مل جاتا، پھر اسی طریقے سے اسباب مہیا ہوتے اور ہلکا سفر ہوتا، لمبا سفر نہیں ہوتا، تو وہ لوگ آپ کے ساتھ جاتے، مال غنیمت لے کے چلے جاتے۔ تو غزوہ تبوک کا تذکرہ چل رہا ہے، کئی اور آیتوں میں چلے گا اور لمبا چلے گا، لگ بھگ اخیر سورہ تک یہ چلتا رہے گا۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کو کیوں اجازت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود اجازت نہ دیتے حتیٰ کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم واللہ علیم بالمتقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگتے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبہم یترددون، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صرف وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دلوں میں شک ہے، لہٰذا وہ اپنے شک ہی میں متردد پھر رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنے شک ہی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُم فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور اگر واقعتاً ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہیں کیا، لہٰذا ان کو سست کر دیا اور ان سے کہہ دیا گیا تم بھی بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولعوذوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین، اور اگر وہ منافق تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو وہ تمہیں خرابی ہی میں زیادہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ کھڑا کرنے کی غرض ہی سے دوڑتے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون، یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا جبکہ وہ ناپسند ہی کرتے رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور ان میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا کہ مجھے اجازت دے دو اور فتنے میں نہ ڈالو، خبردار فتنے میں تو وہ پڑے ہوئے ہیں اور بے شک جہنم سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور وہ خوش ہوتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں یعنی شہادت یا فتح میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کر دے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دلوا دے، چنانچہ تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہہ دیجئے تم اپنا مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور ان کے صدقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیاۃ الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون، چنانچہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب یعنی حیرت میں نہ ڈال دے۔ بلا شبہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر ہی میں نکل جائے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً وَمَغَارَاتٍ وَمُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، اگر وہ کوئی جائے پناہ یا غاریں یا زمین کے اندر کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں تو اسی کی طرف رسیاں تراتے ہوئے جا چھپیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور ان منافقوں میں سے بعض صدقات کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن یعنی اعتراض کرتے ہیں، پھر اگر انہیں اس مال میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں سے نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا اور اس کا رسول بھی عنایت فرمائے گا، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 17 آیتیں ہیں، آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 59 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، منافقوں کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، ان کی برائیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، ان برائیوں سے ہمیں اور آپ کو دور رہنا ہے۔ منافق مدینہ میں پیدا ہوئے، زبان سے اسلام کا اقرار کیا، دل سے اسلام کے دشمن ہو گئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، منافقوں کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اجازت چاہیں گے، تو اللہ نے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باز پرس کی، کتنا پیارا انداز ہے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، بغیر تحقیق کے آپ نے ان کا عذر قبول کیوں کر لیا؟ تحقیق تو کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 47 پر غور کیجئے، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہارے ساتھ جہاد میں جا رہے ہیں، ان کے لیے جاسوس ہیں، یعنی وہ جاسوسی کر رہے ہیں اور خبریں منافقوں کو بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 اور 51 پر غور کیجئے کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں اچھا لگتا ہے، لیکن جب تمہیں خوشحالی ہوتی ہے تو وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا، یعنی تمہارے شکست کے وہ لوگ دلدادہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہار نصیب ہو جائے، تم کو تکلیف پہنچے، اور تمہیں خوشحالی ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ اسلام کو دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر کہ اگر وہ پھل پھول رہے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ نے مومنوں سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، مصیبتیں جتنی بھی ہیں وہ اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ آیت نمبر 51 میں ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے جتنی بھی مصیبت آئی ہے سب اللہ نے لکھ رکھی ہے، مومن تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو مصیبت چاہے جیسی بھی ہو، بیماری کی شکل میں ہو اور دوسری شکل میں ہو، عذاب کی شکل میں ہو، آدمی کو چاہیے کہ صبر کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، مومن آدمی اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد منافقوں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، پھر یہ لوگ ناخوشی سے خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، دیکھیے مال میں یہ آگے ہیں، اولاد میں آگے ہیں، تو آپ کو یہ چیز تعجب میں نہ ڈال دے، یہ آزمائش کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 56 میں کہ وہ لوگ قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ مومنوں میں سے ہے، نہیں وہ تو فاسق قوم ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں عیب نکالتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم میں بھی وہ لوگ عیب نکالتے ہیں، وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ راضی رہتے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دیتا،
لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو منافقوں کی برائیوں کا تذکرہ ہے، ان کی خرابیوں کا تذکرہ ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور اس کی وصولی پر مقرر اہلکاروں کے لیے ہے، اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے اور قرض داروں کا قرض اتارنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور ان منافقوں میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو بس کان کے کچے ہیں۔ کہہ دیجئے تمہاری بھلائی کے لیے ہی کان ہے۔ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور مومنوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں راضی کریں اگر وہ مومن ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ یہ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں کی باتیں کھول کر رکھ دے۔ کہہ دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ ان باتوں کو ظاہر کرنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ بے شک ہم تو شغل کی باتیں اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اب تم عذر پیش نہ کرو، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 14واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 66 تک۔ آیت نمبر 60 پر غور کیجئے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں اس میں زکوٰۃ کن کو دینا ہے ان کا تذکرہ ہے، اور 8 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ 8 لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے۔ نمبر 1 فقیر کے لیے، نمبر 2 مسکین کے لیے، نمبر 3 زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے، نمبر 4 دل رکھنے کے لیے، وہ کافر جو اسلام کی طرف راغب ہو یا نئے نئے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے ہیلپ کے لیے سوشل ورک تو کرنا ہی پڑے گا، یا پھر ایسے کافر کو دیا جائے وہاں کمزور مسلمان بستے ہیں کہ اگر ان کو دیں گے تو وہ اس کی وجہ سے کمزور مسلمانوں کی نگہبانی کریں گے اور دشمن سے ان کو بچا کر کے رکھیں گے، پھر اسی طریقے سے کوئی اس پر حملہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد نمبر 5 رقاب، گردن چھڑانے کے لیے۔ تو اس سے یہ بھی ہے کہ جو لوگ جیل میں بند ہیں اور ناحق بند ہیں ان کے لیے کوئی وکیل کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنا ضروری ہے جو گردن چھڑانے کے لیے کام کرتے ہیں، جو جیل میں جو لوگ ناحق بند ہیں ان کو چھڑانے کا کام کرتے ہیں، تو وہاں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا غارمین، مقروض کے لیے، بھائی قرضہ ہو گیا اب کیا کریں گے، تو قرض داروں کو بھی ہم اور آپ زکوٰۃ دیں تاکہ اس کا قرض جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد کہا جا رہا اللہ کے راستے میں، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے دعوت و تبلیغ کا بھی راستہ ہو سکتا ہے یا جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 مسافر کے لیے، کبھی کبھی جیب کٹ جاتا ہے، اب کیا کریں گے، تو زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کو دیا جائے تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تو یہ 8 شکلیں بیان کی گئی جہاں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اب آئیے غور کریں آیت نمبر 61 پر، منافقوں کی سرزنش کی گئی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کان کے کچے ہیں، کان کے پتلے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ بھائی یہ تو اور اچھی بات ہے کہ سب کی بات سن رہے ہیں۔ منافقین جو ہے یہ مذاق اڑاتے ہیں، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تو کہا جا رہا کیا اللہ اور اللہ کی آیت اور اللہ کے رسول ہی مذاق کرنے کے لیے ملے ہیں؟ تو اب تم لوگوں نے کیا کیا ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو تم لوگوں نے کفر کر لیا۔ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اب تم کافر ہو گئے، بہانہ نہ بناؤ، بے ایمان ہو گئے ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اب تم بے ایمان ہو گئے، کیوں؟
تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اللہ کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اب تمہارے اندر ایمان باقی نہیں ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی نافرمان ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے اور اس آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کو کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخضتم کالذی خاضوا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ اور مال و اولاد میں تم سے کہیں بڑھ کر تھے، چنانچہ انہوں نے دنیا میں اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسے انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی فضول بحثوں میں پڑے جیسے وہ فضول بحثوں میں پڑے تھے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، پھر اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست یعنی مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ گھروں یعنی محلات کا وعدہ ہے، اور سب سے بڑھ کر نعمت اللہ کی رضامندی ہوگی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 72 تک۔ غور کریں، آیت نمبر 67 منافقوں کی نشانیاں کیا ہے؟ آپ غور کرتے ہوئے چلیں۔ نمبر 1، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ نمبر 2، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ نمبر 3، بھلائیوں سے روکتے ہیں۔ نمبر 4، اپنے ہاتھ کو باندھے ہوئے یعنی مٹھی باندھے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ نمبر 5، نسوا اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، نسوا اللہ فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اور ان لوگوں کا ٹھکانہ چاہے منافق مرد ہو یا منافق عورت ہو، کافر ہو، سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ارے غور تو کرو، اس سے پہلے لوگوں کے حالات کیا تھے؟ وہ مال میں بھی اچھے تھے، طاقت میں بھی اچھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے برباد کیا، اور 6 قوموں کا تذکرہ کیا۔ جیسے قوم نوح کا تذکرہ ہے، طوفان کے ذریعے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، تیز ہواؤں کے ذریعے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ وہ طاقتور تھے، دنیا کی طاقتور قوم تھی، لیکن گھمنڈ کیا، تکبر کیا تو اللہ نے پکڑ لیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے، آسمانی چیخ کے ذریعے اللہ نے ان کو پکڑ لیا، برباد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ نمرود کی طرف اشارہ ہے، ایک مچھر کے ذریعے اللہ نے نمرود کا ٹھکانہ لگا دیا۔ پھر اسی طریقے سے اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، ناپ تول میں وہ لوگ کمی کرتے تھے، تو کس طریقے سے اللہ نے چیخ بھیجا، زلزلہ بھیجا، بدلی آئی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اہل متفقات، الٹی ہوئی بستیاں، قوم لوط مراد ہے، لوط علیہ السلام کی قوم، صدوم کا علاقہ تھا۔ وہ لوگ مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، پوری بستی کو اٹھا لیا گیا،
اللہ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو سزا دی۔ تو آج بھی اگر لوگ اس برائی میں رہیں گے، ہومو سیکشوالٹی عام رہے گی، تو اللہ پکڑ لیں گے۔ اللہ نے قوم کو پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب منافقوں کے تذکرے کے بعد اور منافقوں کی نشانیوں کے بعد، منافقوں کی صفات مذمومہ، بری صفات کے تذکرے کے بعد نیک لوگوں کی صفات حمیدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہا بعضہم اولیاء و بعض، وہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے، حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 85، المؤمن المؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 85، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومن کی مثال ایسے ہی ہے، کس طریقے سے محبت میں، پیار میں، آپس میں رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم کیا رہتا ہے؟ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے، یہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے گا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیرا لہم وإن یتولوا یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات یعنی کلمہ کفر کہی تھی، اور وہ اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا انتقام لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور صالحین میں شامل ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، مگر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور اپنے عہد سے منحرف ہو کر پھر گئے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر انہیں اس دن تک سزا دی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ یقیناً اللہ ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیوں سے خوب واقف ہے، اور بے شک اللہ غیب کی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو فراخ دلی سے خرچ کرنے والے مومنوں پر ان کے صدقات میں طعن یعنی عیب جوئی کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو اپنی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 80 تک۔ آیت نمبر 73 پر غور کیجئے، منافقوں سے بھی جہاد کرنے کا حکم ہے اگر ان کی سازش بے نقاب ہو جائے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑو، ان پر سختی کرو، یا پھر جہاد کرنے کا حکم اس کا معنی یہ ہے کہ زبان سے واضح و نصیحت کرو، اگر اخلاقی جرم وہ کرے اس پر حد کو نافذ کرو، یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کافر سے جہاد کا حکم ہے
वगलुज़ अलैहिम, और मुनाफिकों पर सख्ती करने का हुक्म है, इसलिए कहा गया वगलुज़ अलैहिम, आप उन पर सख्ती कीजिए। उसके बाद आगे है आयत नंबर 74 पर गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना भी कुफ्र है। वकफ़रू बाद इस्लामिहिम, उन लोगों ने अपने इस्लाम लाने के बाद कुफ्र किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, इसलिए वो लोग काफिर हो गए। आगे वहम्मु बिमा लम यनालू, उन लोगों ने जो इरादा किया था उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी से गुजरे और तन्हा गुजर रहे थे। कुछ मुनाफिकों ने प्लानिंग की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस घाटी में कत्ल कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया, उसी का तज़किरा है, वहम्मु बिमा लम यनालू, वो लोग अपना मकसद पूरा करने में कामयाब नहीं हुए। आगे है आयत नंबर 75 और 76 पर गौर कीजिए, मुनाफिकों की बुराइयों का तज़किरा हो रहा है। उन लोगों ने कहा हमारे पास माल अगर आ जाए तो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, लेकिन क्या हुआ, जैसे अल्लाह ताला ने माल दिया तो वो लोग पीछे हट गए। और अल्लाह ताला जानता है, गैबों को जानता है, भेदों को जानता है, हर चीज़ को जानने वाला है। जो लोग सदका व खैरात करते हैं, मामूली पूंजी है, अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं, तो अल्लाह भी उनका मजाक उड़ाता है, यानी अल्लाह मजाक उड़ाता है, मतलब अल्लाह उनको दर्दनाक अजाब देगा। फिर इसी तरह आयत नंबर 80 में कहा गया कि आप उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें न करें, 70 बार क्यों ना करें, अल्लाह माफ़ करने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि उन लोगों ने अल्लाह के साथ कुफ्र किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र किया है, यानी अल्लाह का इनकार किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, इसलिए वो लोग घाटे में हैं। तो नाज़रीन किराम, मुनाफिकों की बुराइयों का तज़किरा चल रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग को इन बुराइयों से दूर रखे। फ़रहल मुख़ल्लफ़ून बिमक़अदिहिम ख़िलाफ़ रसूलिल्लाह व करिहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह व क़ालू ला तनफ़िरू फ़िल हर क़ुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून। जिन लोगों को पीछे रहने की इजाज़त दी गई थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपने बैठे रहने पर खुश हुए, और उन्होंने अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करने को नापसंद किया। और उन्होंने दूसरों से भी कहा कि तुम इतनी सख्त गर्मी में न निकलो, कह दीजिए जहन्नम की आग इससे कहीं ज़्यादा गर्म है, काश वो ये बात समझते। फ़लियज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून, चुनांचे उन्हें चाहिए कि हंसे कम और रोएं ज़्यादा, उन अमाल के बदले जो वो कमाया करते थे उन्हें रोना ही चाहिए। फ़इन रजअकल्लाहु इला ताइफ़तिन मिनहुम फ़स्ताज़नूका लिल ख़ुरूज फ़क़ुल लन तख़रुजू मई अबदा वलन तुक़ातिलू मई अदुव्वा इन्नकुम रज़ीतुम बिल क़ुऊद अव्वल मर्रतिन फ़क़उदू मअल ख़ालिफ़ीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अगर अल्लाह आपको उन मुनाफिकों में से किसी एक जमात की तरफ वापस ले आए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद पर निकलने की इजाज़त मांगे, तो साफ़ कह दीजिए अब तुम मेरे साथ कभी भी जिहाद पर नहीं निकलोगे और न कभी मेरे साथ मिलकर दुश्मन से लड़ोगे, क्योंकि यकीनन तुम पहली मर्तबा पीछे बैठे रहने पर राज़ी हो गए थे, लिहाजा अब भी पीछे रहने वालों के साथ ही बैठे रहो। वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्री इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि व मातू व हुम फ़ासिक़ून। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से जो मर जाए आप कभी भी उसकी नमाज जनाजा न पढ़ें और न कभी उसकी कब्र पर खड़े हों, क्योंकि बेशक उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और वो इस हाल में मरे हैं कि वो नाफरमान थे। वला तुजिबका अमवालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िद दुनिया व तज़हक़ अनफुसुहुम व हुम काफ़िरून। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके माल और उनकी औलाद आपको ताज्जुब यानी हैरत में ना डाले। बेशक अल्लाह तो ये चाहता है कि उन्हीं चीज़ों के ज़रिए उन्हें दुनिया में अजाब दे और उनकी जानें हालत कुफ्र ही में निकल जाएँ। वइज़ा उन्ज़िलत सूरतुन अन आमिनू बिल्लाहि वजाहिदू मअ रसूलिहि इस्तअज़नका उलुत तौल मिनहुम वक़ालू ज़रना नकुम मअल क़ाइदीन। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो उनमें से दौलतमंद आपसे इजाज़त मांगते हैं और कहते हैं हमें छोड़ दीजिए ताकि हम घरों में बैठने वालों के साथ रहें। रज़ू बिअन यकूनु मअल ख़वालिफ़ि व तुबिया अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। उन्होंने इस बात को पसंद किया कि पीछे रहने वाली औरतों के साथ बैठे रहें और उनके दिलों पर महर लगा दी गई, लिहाजा वो नहीं समझते। लाकिन रसूल वल्लज़ीन आमनू मअहु जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम व उलाइका लहुमुल खैरात व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। लेकिन उनके बरखिलाफ़ रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान लाए, उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया, उन्हीं लोगों के लिए भलाइयाँ हैं और यही फ़लाह पाने वाले हैं। अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 10वें पारे का 17वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की 9 आयतें हैं।
آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 89 تک۔ آئیے آیت نمبر 81 پر غور کریں۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، کہ منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اجازت لی تھی کہ ہم پریشان ہیں، ہم نہیں جا سکیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اسی میں وہ لوگ خوش ہو گئے، اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں مت جاؤ، گرمی کا موسم ہے، بہت گرمی ہے۔ تو اللہ نے کہا نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کہ جہنم کی آگ تو اور زیادہ سخت ہے اور زیادہ گرم ہے اگر وہ لوگ سمجھتے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الجنہ حدیث نمبر 2843، فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا ب69 جُزءًا كُلُّهَا مثل حرها، کہ دنیا کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 درجہ زیادہ ہے، اس لیے بچیے، 69 درجہ زیادہ ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 84 کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ منافقوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور کبھی بھی ان کے قبر کے پاس کھڑے نہ ہو۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4670۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا، جب وہ دنیا سے چلا گیا تو عبداللہ جو اس کے بیٹے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ اپنی قمیص دے دیجئے کفن کے طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ چلیے میرے ابا کی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قمیص دیا تھا، کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو دیا تھا جس وقت وہ قیدی بنا کے لائے گئے تھے، اس لیے بدلے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے 70 بار استغفار، یہ بتانے کے لیے اگر 71 مرتبہ بھی اللہ معاف فرما دے تو میں کروں گا، تو اللہ نے کہا کہ نہ، معافی ہونے والی ہے ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازے کی نماز پڑھی تو آیت اتار دی گئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز منافقوں کی نہیں پڑھی۔ اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقوں کو جو اللہ نے دے رکھا مال اور اولاد، آپ تعجب میں نہ پڑ جائیں، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، بھلائیاں کرنے والے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ تو کامیاب ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ایمان، اللہ کے راستے میں جہاد اور نیکی کے کام کرنا، پھر بھلائی کے کام میں آگے رہنا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دیہاتیوں میں سے بہانہ بنانے والے آئے تاکہ انہیں اجازت دی جائے، اور اسی طرح وہ لوگ پیچھے بیٹھ گئے جنہوں نے اپنے دعوی ایمان میں اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بولا، ان قریب ان میں سے ان لوگوں کو دردناک عذاب پہنچے گا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ جہاد سے پیچھے رہنے میں نہ تو کمزوروں پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ہی ایسے لوگوں پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں، جبکہ وہ اللہ اس کے رسول کے خیرخواہ ہوں۔ ایسے نیکی کرنے والوں پر سزا کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاد کے لیے سواری دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، البتہ سزا کا راستہ تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، یعنی اس بات پر خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا اب وہ کچھ نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کے اندر آخری کی 4 آیتیں، 10واں پارہ الحمدللہ یہاں مکمل ہو گیا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 4 آیتیں، آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 93 تک۔ اب غور کیجئے کہ آیت نمبر 91 اور 92 پر غور کیجئے، کچھ لوگ ایسے تھے واقعی ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ غزوے سے پیچھے رہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، کمزور لوگ، بوڑھے لوگ، نابینا لوگ، لنگڑے لوگ، معذور ہیں، ان کو اجازت دی گئی، پیچھے رہ سکتے غزوہ تبوک سے۔ نمبر 2، کون لوگ؟ بیمار لوگ ہیں، ان کو بھی اجازت دی گئی۔ نمبر 3، جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں تھے،
انتظام نہیں ہو سکتا تھا ان کو بھی اجازت دی گئی۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا کہ آپ ان کے لیے کچھ کرتے، تیاری کرتے، تو ایسے لوگوں کو بھی اجازت دی گئی۔ ان کو افسوس ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں جا رہے ہیں۔ اب آئیے غور کیجئے، آیت نمبر 93 میں اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا کہ مالدار بھی تھے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں گئے۔ منافقوں کے بارے میں ہے، وہم اغنیاء، مالدار تھے، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ لوگ راضی ہو گئے کہ وہ عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھے رہیں گے۔ خوالف، خالفتن کی جمع پیچھے رہنے والی، اس سے مراد عورتیں ہیں۔ بھائی جو آدمی پریشان حال ہو اس کے لیے تو اجازت ہے، لیکن جو آدمی مالدار ہو، ہٹا کٹا ہو، پریشانی نہ ہو، تو وہ پیچھے کیوں رہ جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ لوگ نہیں جانتے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ انہی لوگوں کا تذکرہ گزر چکا آیت نمبر 86 اور 87 میں، اور سیم اسی طریقے کے جملے ہیں کہ مالدار بھی ہیں لیکن نہیں گئے۔ اب 11ویں پارے سے شروع ہوگا ان لوگوں کا تذکرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو انہوں نے عذرت پیش کی۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ الحمدللہ 10 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔